نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم الراشدون رضي الله عنهم ورضوا عنه كتب في قلوبهم الإيمان۔ یہ مختلف آیات مبارکہ و مقدسہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ دنیا ہر روز آئیڈیل ڈھونڈتی ہے کامیاب زندگی کے لیے۔ آئیڈیل مثالی ہستیاں انبیاء علیہ السلام کے بعد نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اپنی عام زندگی سے عرب جیسے معاشرے سے نکل کر نبی رحمت علیہ السلام کی صحبت مقدسہ اختیار کرنے کے بعد ان لوگوں نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا اختیار کیا اور پھر ایمان کی جس منازل پہ پہنچے، رب العالمین کی جس قرب پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندوں میں جن کا شمار ہوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا طریقہ نبی رحمت علیہ السلام کے مطابق گزارا، ان میں دور نزدیک کے لوگ بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے کچھ رشتہ دار بھی ہیں۔ بہت سارے رشتہ داروں میں مخالفت بھی کی، مگر ان ہستیوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے لڑکپن ہی کے اندر آقا علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، اور اسلام کے اندر آپ کی بھرپور کوششوں نے، تعاون نے، آپ کے علم و تقوی و طہارت کی مثال کائنات کے اندر آپ جیسی نہیں ملتی۔ تو آپ نے کمال درجے کا، آپ کو ایمان کا درجہ حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابع داری اختیار کی۔ اللہ رسول کے جو احکامات تھے ان میں آپ نے کما حق ہو اس کو قبول کیا اور اس کو اپنایا اور اس پہ اپنی زندگی کو گزارا، اور میدان جنگ ہو، میدان علم ہو، تقوی طہارت ہو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کمال درجے کے کام کیے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ نے مکمل، جیسے ایک جانثار ہوتا ہے جو ایمان کا صحیح معنی دائی ہوتا ہے، دائی الی الخیر، آپ نے ادا کیا، اور پھر جو مجاہدین کا کردار ہوتا ہے، جو بہادری اور شجاعت کا کردار ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کمال درجہ پایا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام سے محبت اور آقا علیہ السلام کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت، یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب زندگی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے ان محبوبین کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو ان کے ساتھ اٹھنے کا اشارہ اور شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق عام سا تعارف جو زبان زد خاص و عام ہے، آپ ہاشمی اور نسل ہیں، اور آپ نبی علیہ السلام کے اس مبارک چچا، اس محترم چچا جس نے میرے آقا علیہ السلام کی مشکلات کے اندر بڑی مدد کی، دنیا کے لحاظ سے جو معاملات تھے آپ نے ان میں آپ کا مشکلات کے اندر آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ رہے، تو یہ بھی ایک شرف ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد۔ تو آقا علیہ السلام ان کو بھی
ماں بولتے تھے اور ان سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ پھر سب سے بڑا جو رشتے کے لحاظ سے ایک اور نسبت بنی وہ ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء، عالمین کی اور کائنات کی مقدس ہستی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہونے کا شرف حاصل۔ پھر بڑا کمال ایک اور آپ کو بڑے شرف حاصل ہے، حسنین کریمین کے والد محترم کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نسل کو آگے اپنی ذات کے لیے آپ کی ذات جو ہے، آپ کا جو نسب ہے وہ اس سے آگے چلنے کا آپ نے اشارہ عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی مبارک، آپ کی نسل مبارک انہی سے فرمایا آگے چلے گی۔ تو وہ پھر انہوں نے وہ ایسے کارہا نمایاں ایمان کے درجے پہ ادا کیے کہ جو کوئی نہ کر سکا۔ تو یہ واقعی بہت مقدس ہستیاں ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک کتاب ہے ابو تراب، اور یہ بھی آپ کا خطاب ہے کہ باب العلم، اور یہ بھی آپ کا شرف ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو یہ آپ کے سارے وہ خطابات و محترم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلتیں ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور پھر یہ بشارت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بھائی ہونے کے ساتھ یہ خطاب دیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے ایک نسبت تھی، تو آپ کو جب مدینے کی ذمہ داری دے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے تبوک میں گئے تو فرمایا کہ جس سے ہارون علیہ السلام کو ڈیوٹی دے کر ذمہ داری دے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، تو میں ایسے ہی غزوہ پہ جا رہا ہوں تو آپ کو مدینے کی ذمہ داری دے رہا ہوں، مگر میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو باقی فضیلت جو ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو وہ تو آپ کو حاصل ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقدس رشتہ دار، تو انہوں نے جو کمال آپ کی صفات کے اندر ہے وہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کم سنی کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فاطمہ سے جو نسبت ہے آپ کی آپ کے شادی ہو جانے کی، تو یہ ایک بہت بڑی نسبت ہے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور صفت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو وہ جو ان کو اللہ نے ایمان کے اندر سابقون فرمایا اور قرآن کے اندر جن کی اللہ نے تعریف فرمائی، آپ ان میں شمار ہیں جو مہاجر مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف آئے تھے، تو آپ ان میں بھی شمار ہیں۔ آپ بدری صحابی بھی ہیں، ادھر کے اندر بھی آپ نے ابو جہل جیسے اور ایسے باقی جو سرداران تھے کفار کے، ان کو ٹھکانے لگایا۔ سب سے پہلے جو 3 اشخاص اسلام کی علمبرداری کے لیے نکلے، تو ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ ہیں۔ تو یہ مطلب آپ کی بڑے بڑے کارنامے ہیں، اور آپ کے ایمان کا، آپ کے ایقان اور عرفان کا، آپ کی حکمت اور دانش سے کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کے تقوی طہارت کی یکتائی ہے، بڑا کمال ہے آپ کو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہے وہ بطحا کے سردار ہیں اور قابل ستائش انسان بھی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض جنگوں میں علم بردار بھی ہیں۔ تو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی وفاداری اور آپ کی اتنی کمال کی محبت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک آپ کی والدہ کو کفن کے لیے دیا،
اور اپنے آنسوں اور دعاؤں سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال بیشتر پیدا ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کو رخصت کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور اسلام سے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ مہاجر بھی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقیوں کے بھی سردار ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ آپ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی تعلیم و تربیت، جیسے کسی بڑی ہستی کی جب ان کی تعلیم و تربیت کا اور اساتذہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے، ان کی تعلیم کی ایک ڈگری ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعلیم و تربیت کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی آپ ہمیشہ رہے بچپن ہی سے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بے شبہ انعامات سے نوازا، آپ کی تعلیم کا انتظام فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے اور وہی نازل ہونے والی ہستی کے قریب ان کے ساتھ رہنا، ان کے گھر میں رہنا، ان کی صفات کو دیکھنا، ان کی صحبت سے فیض یاب ہونا، تو یہ بڑے بڑے کمالات ہیں جو آپ کو حاصل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ ذکر نے دین کی تعلیم خود حضور سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فطرت تھے، سلیم الطبع اور تقدیر الہی پہ راضی رہنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خوب عزتوں سے نوازا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بت کو یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا، اور نہ کبھی شیطانی کوئی راہ اختیار کی، اور آپ کے لیے آپ بتوں کے سامنے نہ نظر و نیاز پیش کرتے، نہ تضرع و التجا کرتے تھے، نہ ان کے نام پہ کہ آپ نے جانور ذبح کی۔ تو آپ رضی اللہ نے خوب اور جاذب، خوب روح اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ زیادہ دراز قد اور نہ زیادہ چھوٹے قد کے تھے، خوبصورت قد کے ساتھ تھے۔ آپ قوی اور طاقتور مضبوط ترین جسم کے مالک تھے۔ داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی، اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھے، یعنی جس کو دیکھ کے بندے کو، دیکھنے والے کو بھی خوشی محسوس ہو۔ اب رضی اللہ تعالیٰ کا جسم نسبتاً جیسے گٹھا ہوا جسم ہوتا ہے، مائل بہفر بھی ایسے تھا۔ آنکھیں بڑی تھیں، آپ کے شان مبارک چوڑے اور چکلے ہاتھ مضبوط تھے، سر پر بال کم تھے، منکسر المزاج، آپ منکسر المزاج تھے۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی مفلس لوگ زندگی گزارتے، یعنی آپ نے سادگی اور انکساری کو قبول فرمایا۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیب تن فرماتا۔ اللہ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیل الصفات، اللہ طیب الشمائل، اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ طیب الشمائل، محمود الفضائل، اللہ جمیل الصفات، صاحب الکرامات، امام العارفین، قدوۃ العالم عاملین، تاج البلغاء، رائد الفصحاء، نبراس الختماء، عظیم الحلم، باب مدینۃ العلم ہے۔ کیا فضیلتیں ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا، اور زبان حکمت و دانائی کی قصر چشمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عادل تھے، کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، کبھی نفس کی نہیں مانی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ مکہ میں مقیم ہوئے تاکہ امانت داروں کو لوٹا کے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا اور میرے آقا کی
صرف دیکھیں دشمن بھی امانتیں آپ کے پاس رکھتے، اور حضرت علی کو اس بستر پہ لیٹا کے بٹھا کے ذمہ داری دے کے آئے کہ جہاں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر آپ نے ہجرت بھی فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے۔ ہر جابر و ظالم کی کمر کو توڑنے والے تھے، جس سے بھی مقابلہ ہوتا آپ اس پہ غالب آتے، سبحان اللہ، جس سے بھی ہوتا، جس کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا تو پھر آپ نے اس کو دھول چٹا دی، مٹی چٹا دی، قتل کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے مشہور بہادر شخص عمر بن ود کو شکست فاش دی، جو 1000 مرد کہلاتا تھا۔ جب جنگ ہو رہی تھی حضرت علی کی اور ان کی، تو لگتا تھا کہ ایک ہاتھی سامنے کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک اللہ کا بندہ لڑ رہا ہے، اور اس کو بڑا عرب کے اندر اس کو ناز تھا کہ میں اکیلا 1000 مردوں سے لڑ سکتا ہوں، بڑا جنگجو تھا۔ مگر یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگجو ہونا، بڑے طاقتور ہونا، بڑا جسے والا ہونا، بڑا وجود والا ہونا، سب کچھ ہونے کے باوجود ظاہری ساری پاوریں اس کے پاس تھی۔ حضرت علی یہ نہیں کہ اس کے مد مقابل پہلوان تھے، پاور اس لیے زیادہ تھی آپ نے اس کو لتاڑ دیا۔ ہاں، آپ کو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و دعا و استعانت، پھر آقا کی دعا، اللہ کی مدد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی استعانت حاصل تھی۔ اور پھر کمال بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمال کا تھا، آپ کی ساری فتوحات کی وجہ ایمان ہے، اور یہ سچ بات ہے۔ اور یہ کوئی لوگ جو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں بی بی فاطمہ و زہرا کی وجہ سے میرے نبی کو سہارا مل گیا علی، یہ کہنا غلط ہے۔ جس کو جو بھی ملا میرے مصطفیٰ سے ملا، رشتہ دار تھے، سب کچھ تھے، مگر ایمان کا منبع 2 ہی ذات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات۔ ان پہ کسی کا کوئی احسان نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات ہیں جس کے ساتھ۔ ہاں، پھر جو جتنا وفا کرتا گیا اور پھر اللہ اور اس کے رسول نے جس کو جتنا نوازا وہ شان ملتی گئی۔ تو مبالغہ رائے میں کچھ لوگ عجیب باتیں کر جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن حضرت علی کو علم عطا فرمایا جنگ کا، اور اب رضی اللہ عنہ نے جابر و سرکش یہودی مرحب کو واصل جہنم کی، وہ بھی یہودیوں کا بڑا پہلوان تھا، قلعے کا مالک اور بڑا مشہور، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس کو شکست فاش ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سی فتوحات حاصل کی۔ آپ میدان جنگ کے اندر دشمنوں پر ہمیشہ غالب آتے، اور جب آپ کا حملہ ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ شیر نے بھیڑوں کے ریوڑ پہ حملہ کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے سے فرار کی دشمن راہ ڈھونڈنے میں عافیت سمجھتے، مگر آپ کی تلوار کا لقمہ بن جاتے، اور آپ نے دنیا کی قیمتی چیزوں کی طرف، دنیا والی چیزوں کی طرف کبھی محبت سے نہیں دیکھا۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کو برا خیال کرتے، جو زخمی ہو گیا پھر اس کو مرنا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے تھے، توہین نہیں کرتے تھے، کسی کا راز افشا نہیں کرتے۔ یہ وہ صفات ہیں جو آج صرف گنوائی جاتی ہیں، ہم تو ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ کس کو کس طرح رسوا کریں۔ کلمہ پڑھنے والوں کو رسوا، آپ تو انسانوں کو رسوا نہیں کرتے تھے، یہاں تو کلمہ پڑھنے والے تمام غزوات میں آپ برسر پیکار رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معارک یعنی جنگوں میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کی آگ بجھانے میں آپ نے بڑی تگ و دو کی، بڑے بڑے مصائب کا مقابلہ کیا۔ ملحدین جو مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے یا دین کی اپنی اپنی تعویلیں بنا لی تھی، آپ نے ان سے جنگیں کی، ان کا صفایا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الزاہدین، زہد و تقوی طہارت، یعنی
اللہ کی محبت میں اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی عظمت کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ دینا کہ یہ میرے مالک کو ناپسند ہے، یہ زہد ہے۔ یہ آپ نے اس کے بھی اس صفت کے بھی امام ہیں۔ اور ولی المؤمنین، مومنین کے ولی ہیں، مددگار کے معنی میں لے لیں، دوست کے معنی میں لے لیں۔ اچھا دوست تو ہمارے ہیں، حضرت علی بھی دوست ہیں، تو یعنی حضرت علی سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور عام دوست میں جو فائدہ پہنچتا ہے، چلو کوئی 10 20 30 40 روپے دے دیتا ہے، تو کوئی گندم دے دیتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کر دیتا ہے، تو اس کو ہم اگر ولی بمانا دوست بولیں، حضرت علی ولی اللہ، یہ صرف وہ نہیں کہ وہ اہل وہ تشیع کہتے ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم سنی بھی کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہ ہمارے علی ولی ہیں۔ تو ولی کا معنی آخر کیا کیا جائے؟ وہ بعض علماء اس کو مشکل کشا کہتے ہیں، تو مشکل کشا کے معنی میں فتوے لگتے ہیں، تو ارے یہ ولی اللہ کے معنی میں بمانا مشکل کشا مان لینے میں اللہ کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا تو اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے تو وہ بھی ولی ہیں۔ تو ایمان والوں میں تو کیا حضرت علی کا پھر ان کو تو تخصیص حاصل ہے کہ علی ولی اللہ، اللہ کا بھی وہ ولی ہے۔ تو چلو اللہ کا دوست سمجھ لیں، اللہ کی مدد وہ، حالانکہ انصار اللہ کو کہا گیا وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جس لیمٹ میں اللہ نے فرمایا، میں اسی میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کی مدد کون کر سکتے، مگر اللہ کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حزب کہا ہے، اور ان کو انصار اللہ کہا ہے، اللہ کے مددگار کہا ہے۔ اللہ کے کاموں کو چلانے والوں کو اللہ نے ایک ان کو اضافی فضیلت کے طور پر اپنے مددگار کہہ دیا، ورنہ تو ہر چیز کا مددگار اللہ ہے۔ مگر اس سے بھی انکار تو نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ مددگار فرما رہا ہے، تو وہ مومنین کے مددگار ہیں، ہمارے بھی مددگار ہیں۔ اب کہیں وہ ہم مومنین ہیں تو ہمارے مددگار نہیں ہیں، پہلے والوں پہ تھے، تو کیا پہلے والے جو صحابہ تھے جو ان کے تو وہ ولی اللہ تھے، تو کیا یعنی ان کو مال دے، حضرت عمر کو، حضرت صدیق اکبر کے بھی وہ ولی تھے، تو کیا وہ ان کو مال دیتے تھے اس لیے ولی تھے، ان کو پیسے دیتے تھے اس لیے ولی تھے؟ یعنی حضرت عمر و فاروق، حضرت عثمان غنی اور باقی یہ غریب تھے، یا ان کو کچھ دے دیتے تھے اس لیے ولی تھے؟ آخر ولی کا کیا معنی ہوگا؟ ارے یہی معنی ہوگا نا کہ ایمان کے معاملات میں، دین کے معاملات میں ان کی مدد کرتے تھے، اور ہم جیسے لوگوں کی کیا مدد کریں گے؟ ہمارے ساتھ تو اس وقت وہ ہے نہیں اگر کوئی مانتا ہے۔ جب ہم ان سے محبت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، تو ان کی ولایت ہمارے لیے کیا ہوگی؟ وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی دعا کریں گے، ان کی محبت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی سیرت نصیب کرے گا۔ تو اس معنوں میں مشکل کشائی جب ہم ان کو پکارتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کا ولی ہے، وہ ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی دعا کرے گا، تو اس لیمٹ تک تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے۔ لوگ نہیں اس وجہ سے کہتے ہیں، اب کسی کی نیت کو تو ہم نہیں جانتے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نیت سے نہیں کہتے، اس نیت سے کہہ رہے ہیں، تو بہرحال یہ آپ کی یہ بھی ایک صفت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ آپ ایسے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، یعنی وہ نبی تو بھائی کے معنی اور دین کے مددگار کے معنی میں یہاں کہا جا رہا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہارون علیہ السلام تھے، بھائی بھی تھے، دینی بھائی بھی تھے، حقیقی رشتے میں بھائی بھی تھے، اور دین کے معاملے میں مددگار بھی تھے، اور خاص وہ نبی تھے۔ مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی نہیں ہے، دین کے معاملے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کو پھیلانے میں، اس کو قائم کرنے میں آپ نے پوری مدد کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کی صفات میں گنوایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کی اسی مشابہت پائی جاتی تھی، اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے مراد یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے ایک زندگی ہوتی ہے نا کہ دنیا کی کسی چیز سے محبت ہونا، راہبانی ہے جس کو کہا گیا ہے، یعنی بالکل راہب بن جانا ہمارے ہاں اس کی اجازت تو نہیں ہے، مگر صحابہ کی فضیلتوں میں یہ بات آتی ہے کہ دن کو وہ لوگ مجاہد اور غازی ہوتے تھے، رات کو راہب ہوتے تھے۔ راہب بمانا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہنا، دنیا کو بالکل ترک کر کے، اور اللہ تو یہ رات کو صحابہ کا یہ انداز تھا۔ راہب اگرچہ ان کو نہ کہیں، مگر عبادت کے معاملے میں وہ دنیا سے، دماغ سے ہر بات چھوڑ کے وہ اللہ کے بن جاتے تھے۔ تو یہ
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو کیا وہ نہیں کرتے تھے؟ وہ تو بدرجہ اتم کرتے تھے، وہ تو متقیوں کے سردار ہیں۔ تو بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی چمک دمک سے آپ کو کوئی شغف نہیں تھا، محبت نہیں تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آہ و بکا کرنے والے تھے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ آہ و بکا سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں رونا، اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن پیش ہونے سے رونا، اس سے ڈرنا۔ یہ تمام انبیاء کی صفت ہے، یہ تمام اولیاء کی صفت ہے، تمام صحابہ کی صفت ہے، تمام متقیوں کی صفت ہے، یہ سب کی صفت ہے۔ مگر مجھے آج کے ان پیروں کی سمجھ نہیں آتی جو کہتے تھے ہمارا بزرگ بڑا نیک تھا، یا کہتے تھے کہ بالفرض ہم سادات کی اولاد ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بس ہمارے لیے تو جناب سب کو جنت کی ٹکٹ ہے۔ تو کیا تمہاری اندر وہ خشیت کیوں نہیں ہے؟ ملے جنت، خدا کرے ہر کلمہ پڑھنے والے کو ملے، یہ دعا تو ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو قیامت کے دن بخش دے۔ مگر یہ بھی تو مستند احادیث میں ہے، قرآن کے اندر ہے کہ میرے مصطفیٰ کی امت کے لوگ بھی کچھ نہ کچھ تو جہنم میں جائیں گے، تو ان کچھ نہ کچھ میں آخر بد کردار ہی جائیں گے، جھوٹ بولنے والے، نماز چھوڑنے والے، شراب پینے والے، اور اس میں قوم اور ذات کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں قوم کا یہ کرے گا تو اس کو معافی ہوگی، جو اللہ کے ہاں لاڈلا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے، صاف ظاہر آپ کی اہل بیت کو زیادہ ہوگی، لیکن اہل بیت کے اندر جو اہل بیت اولا ہے، میں ان کی بات بالکل نہیں کر رہا۔ جو آج کل اہل بیت کہلاتے ہیں، ان میں اب کون کتنا ہے نہیں ہے، ایک معاملہ ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس سین کے لفظ سے فائدہ اٹھا کر وہ شریعت کو توڑتے ہیں۔ تو شریعت توڑنے میں کیا ایمان بچتا ہے؟ ایمان ہی نہیں بچے گا تو شفاعت کیسے ملے گی؟ شریعت کے اپنی مرضی کی تعویلات کر دیتے ہیں، مرضی سے کہتے ہیں علماء کو چھوڑو، یعنی جو قرآن و حدیث، آخر علماء کیا ہوتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث سے دلیل دے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے دلیل دے، اس کو چھوڑ کے یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی اوپر سے چیز نازل ہوئی ہے، وہ معرفت ہے۔ بھئی اس طرح کرو گے تو اگر تمہارے پاس اتنی معرفت ہے تو یہ معرفت تمہاری نے کشمیر آزاد کیوں نہیں کرایا؟ یہ بے نمازی کو نمازی کیوں نہیں کیا؟ یہ پوری کائنات کے اندر مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، تم صاحب معرفت بیٹھے ہو، کرو نا دعا یہ سب ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما برداری اللہ رسول کے احکام کی، اور اس کے بعد دعا، اس کے بعد تگ و دو کے بعد دعا، تو یہ کوئی بھی ہو، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، اور جو تاریخ اسلام میں میں نے پڑھی ہے، جو تفاسیر قرآن پڑھی، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ کوئی لاڈلا نہیں ہے، کوئی لاڈلا نہیں ہے کہ اس کو شریعت توڑنے کا حق مل جائے، اس کو شریعت کی مرضی کی اس کو مروڑ تروڑ دینا چاہیے، کسی کو حق نہیں۔ یا عالم فاضل کوئی جو اللہ رسول کے دین کو پھیلا رہا ہو تو اس کو ڈی گریڈ کر دیا جائے، اس کی تعلیمات جو اللہ رسول کی نسبت سے، کس کا پیغام، کس کا فرمان اللہ اور رسول کے فرمان سے بڑا، وہ خود کو سید کہے اور ان فرامین کو توڑ دے، تو یہ تو لگتا ہے کہ یہاں کا کوئی بناوٹی سید ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت حق کا کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ معاملات ہوتے ہیں، کہنے بھی پڑتے ہیں، مشکلات بھی لگتی ہیں کہ بھی وہ کہا جاتا ہے کہ بھی وہ جناب سادات کو ایسا، کون سادات کو ایسا کہہ سکتا ہے؟ مگر سادات غیر سادات شریعت سب پر فرض ہے۔ میں صرف یہ بات سمجھتا ہوں، سب پر فرض ہے، کسی کو اس کو توڑنے کا حق نہیں۔ اگر ہوتا تو پھر امام حضرت آہو بکا علی کیوں کرتے، صدیق اکبر کیوں کرتے، امام زین، کیا یہ آج کے کوئی جو گدی نشین ہیں، جو پیر کہلاتے ہیں، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ مقبول ہیں، زیادہ پیارے ہیں؟ وہ تو روتے روتے زندگی گزار گئے اور یہ کھاتے کھاتے گزار رہے ہیں، مار لیتے ہیں۔ تو بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ تو آپ کے متعلق یہ فکرہ تھا کہ آپ آہو بکا کرنے والے، کس چیز کی؟ مال کی آہو، جو واضح ہے کہ خشیت اللہ کی تھی۔ اللہ اللہ، اکثر آپ کے متعلق اکثر آپ جو ہے نا وہ فکر میں رہتے تھے،
کس چیز کی فکر تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہو بکا کرنے والے اور فکر میں رہنے والے. تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے ڈرنے والے تھے. آپ خشوع و خضوع والے تھے، عاجزی والے تھے، کبھی بیہودہ گفتگو نہیں کرتے تھے. اور آپ اکثر متفکر رہتے، فکر آخرت میں متفکر. آج کی کوئی بھی کہیں کہ ہم جناب انہی میں سے ہیں اور فکر تک نہ ہو. وہ گدیاں بھری ہوئی ہیں، لوگ مال اور گاڑیاں اور پنجاروں اور سب. یہ کیا ہے؟ لیں یہ، لیکن دین کی خدمت تو کریں. یتیم آپ ایسی متفق یتیم کی طرح روتے، جیسے جس کا کوئی نہ ہو، ایسے روتے تھے. اللہ کی یوں کانپتے تھے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے. یہ آپ کی سیرت کی کتب کے اندر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی سے کانپتے تھے. آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ اور آج ہمارے مولویوں نے ایک ڈونگرا چاہے کوئی تقریر کر دینا خشیت والی، خدا کی بارگاہ میں پیشی والی، وہ پھر 4-5 وہ چیزیں پکڑ کے لے آئیں گے جو اللہ کی رحمت سے انکار تو نہیں ہے. لیکن جب قوم بد کرداری کی اتھاہ گہرائی میں گری، ان کو پھر کہنا کہ لگے رہو، کچھ نہیں ہوتا، فلاں بھی بخشا گیا. ایک مڑ مڑ کے ایک پوری مجمع قیامت کے اندر ایک بندہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا کہ اللہ شاید بخش دے اس کو، اللہ بخش دے. تو کیا وہ ایک تو ہے؟ اربوں خربوں انسانوں کے اندر اگر ایک کی بات آئی ہے تو کیا وہ تو ہے؟ پتہ نہیں کون ہے. تو ساری کوئی بندہ قرآن و حدیث سے القاریہ تو ملقاریہ الحاق